بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 35,000 درہم کا کنواں خرید کر صدقہ کر دینا۔ حضرت بشیر اسلمی فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو ان کو یہاں کا پانی موافق نہ آیا۔ بنو غفار کے ایک آدمی کا کنواں تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ اس کنویں کے پانی کی ایک مشق ایک مد یعنی تقریباً 14 چھٹانک میں بیچا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں والے سے فرمایا، تم میرے ہاتھ یہ کنواں بیچ دو، تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ایک چشمہ ملے گا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں بیچ نہیں سکتا۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے وہ کنواں 35,000 درہم میں خرید لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جیسے آپ نے اس سے جنت کے چشمے کا وعدہ فرمایا تو کیا اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو مجھے بھی جنت میں وہ چشمہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں بالکل ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال سخاوت۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں فاقہ تھا، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ آپ نے اس موقع پر ایک رات کسی کے باغ کو پانی سینچ کر ڈالنے کی مزدوری کی، اور اس کام پر صبح کو باغ والے نے کچھ جو دے دیے۔ آپ اس کو لے کر آئے اور گھر میں اس جو کے 3 حصے بنا کر ایک حصہ چکی میں پسوایا اور اس سے خزیرہ نام کا ایک کھانا پکایا، اور کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین آیا اور دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے اور گھر کے افراد نے وہ سارا کھانا مسکین کو دے دیا۔ پھر باقی آٹے میں سے کچھ نکال کر پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک یتیم آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ آپ نے یہ کھانا بھی اللہ کے نام پر اس یتیم کو دے دیا، اور آٹے کے آخری بچے ہوئے حصے کو لے کر اس کو پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک قیدی آیا
اور سوال کیا آپ نے یہ بھی اللہ کے نام پر دے دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فقراء کے بغیر کھانا نہ کھانا۔ حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی پر کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا تم ان بڑے میاں پر ترس نہیں کھاتی کہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کچھ کھلایا پلایا کرو۔ انہوں نے کہا میں ان کا کیا کروں، جب بھی ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو وہ اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو سارا کھانا کھا جاتے ہیں، یوں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود کھاتے نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مسجد سے نکلتے تو کچھ غریب لوگ ان کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جن کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ساتھ گھر لے آتے اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا کرتے۔ ان کی بیوی نے ان غریبوں کے پاس مستقل کھانا پہلے سے بھیج دیا، ان سے کہلا بھیجا کہ تم یہ کھانا کھا لو اور چلے جاؤ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے گھر آ گئے، انہیں راستے میں کوئی غریب بیٹھا ہوا نہ ملا تو فرمایا فلاں اور فلاں کے پاس آدمی بھیجو تاکہ وہ کھانے کے لیے آ جائیں۔ آدمی ان کو بلانے کے لیے گئے لیکن ان میں سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کی بیوی نے ان غریبوں کو کھانے کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیج دیا تھا کہ اگر تمہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بلائیں تو مت آنا۔ جب کوئی نہ آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں آج رات کھانا نہ کھاؤں، چنانچہ اس رات کھانا نہ کھایا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک رات میں فقراء پر 10,000 درہم تقسیم کر دینا۔ حضرت ایوب ابن وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک پڑوسی نے یہ قصہ سنایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4,000، ایک اور آدمی کی طرف سے 4,000 اور ایک اور آدمی کی طرف سے 2,000، کل 10,000 درہم اور ایک جھالر والی چادر آئی۔ پھر وہ بازار گئے اور اپنی سواری کے لیے 1 درہم کا چارہ ادھار خریدا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہے، اس لیے میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہے اور یہ 1 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے ہیں۔ اس لیے میں ان کی باندی کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تم سچ سچ بتانا، کیا حضرت ابو عبد الرحمن، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت ہے، حضرت ابو عبد الرحمن کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4,000 درہم اور ایک آدمی کی طرف سے 4,000 درہم اور ایک اور آدمی کی طرف سے 2,000 درہم اور ایک چادر نہیں آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں آئی ہے۔ میں نے کہا میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ 1 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے تھے، تو یہ کیا بات ہے، اتنے مال کے ہوتے ہوئے وہ ادھار کیوں خرید رہے تھے؟ اس باندی نے کہا رات سونے سے پہلے ہی انہوں نے وہ 10,000 درہم تقسیم کر دیے تھے اور پھر وہ چادر اپنی کمر پر ڈال کر باہر چلے گئے تھے اور وہ بھی کسی کو دے دی، پھر گھر واپس آ گئے۔ چنانچہ میں نے بازار میں جا کر اعلان کیا اے تاجروں کی جماعت، تم اتنی دنیا کما کر کیا کرو گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح دوسروں پر سارا مال خرچ کر دو۔ کل رات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس 10,000 درہم آئے تھے اور وہ انہوں نے ایک ہی شب میں سارے کے سارے خرچ کر دیے، اس لیے آج اپنی سواری کے لیے
وہ 1 درہم کا ادھار چارہ خرید رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنی افطاری کا کھانا مسکین کو دے دینا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھیں اور گھر میں 1 روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی سے کہا وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے کہا آپ افطاری کس چیز سے کریں گے؟ فرما دیا کہ دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا۔ لونڈی کو بلا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کھانا تیری روٹی سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 1,80,000 درہموں کی سخاوت کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 بوریوں میں 1,80,000 درہم بھیجے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک طباخ منگوایا اور یہ ساری رقم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ساری رقم فقراء میں تقسیم کر دی۔ جب شام ہو گئی تو اپنی باندی سے فرمایا کہ میری افطاری لاؤ۔ باندی نے 1 روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک خادمہ ام ذرہ تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں 1 درہم کا گوشت ہمارے لیے خریدا نہیں جا سکتا تھا جسے ہم لوگ افطار کر لیا کرتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر تم نے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں ضرور خرید لیا کرتی۔ یہ حیرت انگیز قسم کی سخاوت ہے، اپنی تو کوئی فکر نہیں اور ساری دنیا پر لٹا دیا، اور رقم بھی کوئی معمولی رقم نہیں بلکہ 1,80,000 درہم تھے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس سخاوت کا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔